عبد القادر جیلانی جیسے کروڑوں لوگ اس کے برابر نہیں ہیں، تو وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ تم جو ہے وہ صحابہ کی جنگوں کو ڈسکس نہ کرو، اور عمار بن یاسر تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم اور فاسق ہے۔ ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے پلمبر مرزا جیلمی کا یہ کلپ سنا۔ اس کلپ میں اس بدبخت نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کی، اور اس سے چند سیکنڈ پہلے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے ناسبیت کی بو آتی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور بہانہ کس بات کو بنایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی آپس میں جو جنگیں ہوئیں ان کو ڈسکس نہ کرو۔ تو یہ ہمیشہ سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس میں جو مشاجرات ہوئے، ان کے جو لڑائی جھگڑے ہوئے، کسی کے لیے جائز نہیں بعد میں آنے والوں کے لیے کہ ان کو ڈسکس کرے، اور ان کو ڈسکس اس طرح عوام میں کرے، کیونکہ اس سے عوام کے عقیدے میں خرابی کا خدشہ ہے۔ اس لیے اگر کیا بھی جائے تو ان کو معنی حسن پر معمول کر کے، اس کی اچھی تعویل کر کے، معنی حسن پر معمول کر کے اس کو بیان کیا جائے، اگر بمجبوری کہیں کرنا بھی پڑ جائے۔ تو یہ چونکہ داد وصول کرنا چاہتا ہے رافضیوں سے، اور ان کی حمایت میں پھر ایسے الفاظ بول کے ان کی طرف سے اپنی حمایت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے ایسے یہ بلنڈر کرتا ہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو جنگ حضرت مولا علی شیر خدا حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، اور جو جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کے درمیان ہوئی، اس کو اور دیگر اس طرح کے واقعات کو عوام کے سامنے ڈسکس نہ کیا جائے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ لیکن یہ بازید ہے کہ میں نے ان کو بیان کرنا ہے، کیونکہ اس نے اپنے مقاصد دنیاوی وہ حاصل کرنے ہیں، اس لیے یہ بدبخت اس طرح کے معاملات بیان کرتا ہے، اور جو لوگ اس سے روکتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے، ان کو خبیث یہ تانا دیتا ہے کہ یہ عوام سے یہ باتیں چھپاتے ہیں۔ چھپاتے کس لیے ہیں؟ عوام کے عقیدے کے تحفظ کے لیے علماء ایسی باتیں چھپاتے ہیں کہ ایسی باتیں عوام کے سامنے نہ کی جائیں۔ اب میں اس سے ایک مرزا پلمبر سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا ہی اگر تو بازید ہے کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کو بیان کرنے پر، اور اس بدبخت نے یہ کہا کہ حضرت عمار نے جنگ صفین کی طرف اپنے مخالفین یعنی حضرت امیر معاویہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عمار نے کہا کہ یہ ظالم بھی ہیں اور یہ فاسق بھی ہیں، تو اس نے اس لفظ کو بیان کر کے حضرت عمار بن یاسر کے اس قول کو، تو کیا عوام کو میسج دینا چاہا؟ کیا جو دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کا لشکر ہے، تو اس سے کیا عوام کو میسج گیا کہ حضرت عمار جب کہہ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی کہنے کی اجازت ہے؟ تو یہ بدبخت اتنا بدبخت انسان ہے کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ ایسا ہی باتیں کرتا ہے۔ اب میں اس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو اتنا ہی بازید ہے کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کو بیان کرنے کا، اور جو تمہیں روکے تم اس پر لان تان کرتا ہے، تو اب یہ صحیح مسلم جو اس نے ٹیبل پر سجائی ہوئی ہے، اس میں یہ ایک روایت ہے حضرت مولا علی اور حضرت عباس کے درمیان جھگڑے کی، اس کو بھی تو کبھی یہ بیان کرے۔ اس میں لفظ کتنے سخت ہیں حضرت عباس کے۔ حضرت عباس اور حضرت مولا علی شیر خدا کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس کو لے کر آئے فیصلہ کروانے کے لیے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس۔ جب حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے تو حضرت عباس نے کہا، یہ الفاظ ہیں، فقال عباس یا امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن۔ تو حضرت عباس نے یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے لیے یہ الفاظ کہے۔ حضرت عباس نے یہ کہا، ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن، یہ 4 لفظ بولے۔ اگر مرزا پلمبر اتنا ہی بازید ہے صحابہ کرام کے مشاجرات کو بیان کرنے کا، تو کبھی یہ جھگڑا بھی تو عوام کے سامنے بیان کرے، اور حضرت عباس نے جو الفاظ کہے اس پر یہ
پھر تبصرہ کرے کہ ان کو اب کس معنی میں لینا ہے۔ تو کیا کوئی بندہ مومن یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ حضرت عباس نے جو الفاظ کہے وہی الفاظ کوئی بندہ اب حضرت مولا علی کے لیے استعمال کرے؟ اگر استعمال کرے گا تو بدبخت ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو جس طرح اہل سنت و جماعت اس حدیث پاک کو کی تعویل کر کے معنی حسن پر اس کو معمول کرتے ہیں، اسی طرح حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کی بھی تعویل کر کے اس کو معنی حسن پر معمول کرتے ہیں۔ تو یہ بدبخت کتنا بدبخت انسان ہے کہ عوام کے سامنے صحابہ کے مشاجرات کو بیان کر کے اور رافضیوں سے داد وصول کرنے کے لیے اور اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور امت میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ علماء یہ باتیں عوام سے چھپاتے ہیں۔ علماء چھپاتے اس لیے ہیں، عوام کے سامنے بیان اس لیے نہیں کرتے، عوام کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، کیونکہ ان معاملات میں عوام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا اور ڈسکس کرنے سے روکا جاتا ہے۔ لیکن یہ کتنا بدبخت انسان ہے کہ ان کو ڈسکس کر کے عوام کے عقائد و نظریات کو معاذ اللہ ان میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے اور فتنہ فساد کو ابھا دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس شریر کے شر سے محفوظ